8 سالہ منصوبے ہیں. فرسٹ 5 ایئر پلان آپ کا 1908 5 سالہ منصوبے ہیں آپ کے. پہلا جو ہے 1955 سے 60 تھا, دوسرا 60 سے 65, تیسرا 65 سے 70, پھر 70 سے 75. سوری میں نے اس وقت شاید آپ کو 70 سے 73 بولا, تو یہ 70 سے 75 ہے. پھر 75 سے آگے 3 سال کا گیپ ہے. سوری 78 سے 83, پھر 83 سے 88, 88 سے 93 اور 93 سے 98. یہ جو ہے آپ اسی سیکوینس میں اس کو رٹا لگا لیں. یہ آپ کے 8 5 سالہ منصوبے ہیں. تو ان کو تھوڑا تھوڑا اگر ہم دیکھتے جائیں گے کہ ان میں کیا کیا چیزیں بتائی سمجھائی گئی تھیں یا کیا ٹارگٹس تھے جو سیٹ کیے گئے تھے. جو فرسٹ 5 ایئر پلان تھا 1955 سے 60, اس میں چونکہ اس وقت اسکول نہیں تھے تو ٹارگٹ تھا کہ 4000 نئے اسکول بنائے جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں 2400 نئے اسکول بنائے بھی گئے تھے. پرائمری ایجوکیشن لازمی ہوگی, یونیورسل کر دی گئی. ٹھیک ہے, تو یعنی پرائمری ایجوکیشن ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ وہ 1947 کے کمیشن میں بھی تھا کہ پرائمری ایجوکیشن 6 سالہ تعلیم جو ہے وہ فری قرار دی گئی تھی. فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن, یہ وہی والی بات دوبارہ آ گئی جو 1947 میں آپ نے پڑھی ہے. تو ایم آف اڈلٹ ایجوکیشن واز ڈیولپمنٹ آف پرسنل اینڈ سوشل لائف, انکریز اسکول انرولمنٹ 6 لاکھ ٹو 1 ملین اینڈ انرولمنٹ ریٹ 43% ٹو 49. اس وقت 100 میں سے 43 بچے اسکول میں داخلہ لیتے تھے پرائمری میں, تو اس کو کہا گیا کہ 49 بچے ایٹ لیسٹ لیں. ٹھیک ہے, داخلہ. تو یہ جو ہے ہماری فرسٹ 5 ایئر پلان کے ریکمنڈیشنز تھیں. اچھا, دوسرا پھر پلان ہے 1960. اب اس میں جب دوسرا یہ پلان ہے تو اس وقت ہمارا کمیشن بھی بن گیا تھا, یہ والا کمیشن جو 1959 کا کمیشن ہے نا, یہ والا, یہ آپ کل پڑھیں گے. تو اب یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں ان پلانز کو رکھنا ہے. جو ان پلانز میں باتیں کہی گئی ہوں گی نا, وہی اس وقت جو بھی پالیسی کمیشن کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی وہی باتیں کی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو یہ ملتی جلتی باتیں ہوں گی. اب اس میں ٹارگٹ تھا 15200 نئے اسکول بنانے کا, کریکولم کو امپروو کرنے کا. آپ نے پڑھا تھا کہ کریکولم پہلی مرتبہ جو ہے وہ ہمارا ریوائز کرنے کے 1962 میں بات ہوئی تھی. تو یہ 62 والی وہی بات, آپ اگر اس کو دیکھیں تو کریکولم کو امپروو اور ریوائز یہ اس پلان میں آئی تھی بات. تو ریز دا پروپورشن آف ایج گروپ 6 to 11 ایئر فرام 42.3% ٹو 50%, یعنی وہی والے یہ جو بچے ہمارے ہیں, تو ان بچوں کو پرائمری کے بچے ہمارے, تو ان کا ایڈمیشن 42.3% سے 50% کرنا. تو نیشنل آئیڈیلز کو بھی پریزرو کرنا, اپنی نیشنل انٹیگریٹی کو بھی پریزرو کرنا. اس وقت آپ کو پتہ ہے جو لینگویج کے ایشوز بھی چل رہے تھے دو طرفہ, ادھر بھی ادھر بھی, تو ان چیزوں کو پریزرو کرنے پہ بھی فوکس کیا گیا. اچھا, پھر 1965 سے 70 تیسرا پلان ہے. تو اس کا تھا کہ انویسٹ کیا جائے ایجوکیشن کے اوپر تاکہ ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گرو اپ کیا جائے. تو ایجوکیشن سسٹم تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ہو, یوتھ کو ڈیولپ کیا جائے, کوالٹی ایجوکیشن دی جائے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں شامل کیا جائے. تو اس میں دو چیزیں ہیں, ایجوکیشن فار آل, یہ اس پہ فوکس کیا گیا, آل ڈپارٹمنٹس. اور دوسری جو مین چیز ہے, پہلی تو انویسٹمنٹ کی جائے نا اکانومی بڑھانے کے لیے, دوسرا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہویا جائے. تو یہ تیسرا ہمارا پلان تھا. پھر چوتھا پلان آتا ہے جی 1970 سے 75. اب اسی دوران ہماری 70 کی پالیسی بھی آتی ہے اور 72 کی پالیسی بھی آتی ہے. تو ہماری 72 کی پالیسی میں تعلیم 10ویں تک فری کر دی گئی تھی. ہماری 72 کی پالیسی میں تعلیم جو ہے وہ 10ویں تک فری کر دی. ابھی ہم نے پڑھا کہ پرائمری کی ایجوکیشن کب فری کی گئی تھی جی شاباش, ایجوکیشنل کانفرنس میں اور پہلے پلان میں بھی. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں کہ 10ویں تک, یہ اس کے بعد ابھی تک اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوئی. آپ کی جو تعلیم ہے یہ 10ویں تک جو ہے وہ بالکل فری ہے. آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ ٹیوشن فیس دیتے ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بے شک وہ 2000 ہے, 3000 ہے, 4000 ہے, مکمل فری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی 10ویں تک کی تعلیم بالکل فری ہے. اچھا, یعنی ٹیکسٹ بکس آپ کو فری ملتی ہیں, آپ کو جو ہے وہ رجسٹریشن فیس, کوئی داخلہ فیس آپ کی نہیں ہوتی سرکاری سکولوں کے اندر, تو یہ گورنمنٹ فیس. تو یہ 10ویں تک کی تعلیم فری ہے. اب یہ 1972 کی پالیسی میں آئی تھی اور 1970 کا پلان بھی صاف ظاہر ہے اسی ڈیوریشن کا ہے 70 سے 75. تو فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو گریڈ 10. ٹھیک ہے, 61,000 نئے کلاس روم بنائے جائیں گے اور 1.5 لاکھ نئے ٹیچر بھرتی کیے جائیں گے آل اوور دا کنٹری.
لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے یونین کونسلز کے اندر دوسری جگہوں پہ، تاکہ جو ہمارے اڈلٹ ہیں ان کو پڑھایا جائے، اور 4.35 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ووکیشنل ایجوکیشن دی جائے گی، یعنی کوئی ہنر سکھایا جائے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہے نا یہ اسی کے اندر بھی شامل تھیں، اسی پالیسی کے اندر بھی یہی چیزیں شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جو ہم پڑھیں گے۔ پھر 5واں پلان ہے جی، پہلی مرتبہ ڈراپ آؤٹ کی بات ہوئی کہ بچے داخلہ لیتے ہیں لیکن بھاگ جاتے ہیں، تو ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کیا جائے۔ کیسے کیا جائے؟ کوالٹی ایجوکیشن کو بہتر کیا جائے اور بیٹر سپرویژن ہو۔ تو پھر اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اسکولوں کو رینوویٹ کیا گیا، ایکسپینڈ کیا گیا، 17,166 اسکولوں کو بہترین بنا دیا گیا۔ ڈراپ آؤٹ کم کرنے کے لیے ٹیچر کوالٹی بہتر کی گئی اور اسکولوں کو رینوویٹ کیا گیا، ٹھیک ہے، اور 12,641 نئے اسکول بھی قائم کیے گئے سروے کے بعد کے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بنائے جائیں گے۔ ولیج اور ماسک اسکول، اب دیکھیں 1978 کی پالیسی کا ایک فیچر ہے کہ یہ اسلامک پالیسی اور اس میں مسجد مکتب اسکول بنائے گئے تھے، اور یہ 78 ہے، یہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے 1978 کی پالیسی میں جا کے تو اس میں بھی یہ پوائنٹ آپ کو ملے گا، ولیج اینڈ ماسک اسکول کب بنائے گئے تھے، تو وہ اسی پالیسی میں بنائے گئے، ادھر پلان بھی ساتھ ہے، اسی ڈیوریشن کا ہے تو چیزیں سیم ہوگی۔ اور پہلی مرتبہ ڈبل شفٹ اسکول بنائے گئے۔ آپ دیکھیں گے 1980 سے جو 90 کا جو 10 سالہ دور ہے تو اس میں پہلی مرتبہ یہ ڈبل شفٹ اسکولوں کی بات کی گئی تھی انہی پلانز کے اندر، تو یہ ڈبل شفٹ اسکول جو ہے ان کی بات بھی پھر یہاں آپ دیکھ لیں کہ کی گئی تھی۔ اچھا، پھر 1983 سے 88 جو مسجد مکتب اسکول تھے، یعنی اس میں گریڈ 1 سے 3 تک جو ہے تعلیم وہ مسجد مکتب اسکول میں، یعنی پرائمری کی نہیں دی جاتی تھی، پہلی سے تیسری تک دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، مسجد کے لیے، یعنی ایک اسکول ہے تو وہاں پہ بچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، ایک ایک کمرہ ہوتا تھا، صاف ظاہر اس کو کہ 4 دیواری نہیں، واش روم نہیں ہوتے تھے، تو پھر کیا کیا جاتا تھا کہ بچوں کو مسجد بھیجا جاتا تھا، پہلی سے تیسری والے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر جو ایسے اسکول جہاں پہ کوئی کمرہ نہیں تھا، بلڈنگ نہیں تھی، شیلٹر لیس تھے، تو ان کے لیے جو 4تھی اور 5ویں کے بچے تھے ان کے لیے پھر جو ہے وہ شیلٹر یعنی بلڈنگز دی گئیں۔ اور ماسک اسکولوں جو جہاں پہ مسجدیں تھیں وہاں پہ ساتھ مسجد میں بھی الگ جگہ تو ہوتی نہیں تھی، تو وہاں پہ شیڈ بنا کے دیے گئے، شیڈ بنا دیے گئے تھے۔ 2 ٹیچر ماسک اسکول میں رکھے گئے اور انرولمنٹ اس میں مکس رکھی گئی کہ جی انرولمنٹ مکس ہوگی، بچے بچیاں پڑھیں گے، لیکن جہاں پہ کچھ مسائل تھے تو وہاں پہ بچیوں کے، اچھا اس وقت جو بچیاں نا یہ 10 سال کی بچیاں پہلی دوسری میں پڑھتی ہوتی تھیں، یہ اس دور کی بات ہے، تو پھر کچھ پرابلمز بھی تھے، تو ان جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہیں تو پھر بچوں کے لیے بچوں کی مکس تعلیم جہاں پہ پاسبل نہیں تھی وہاں پہ ان کے لیے الگ سے اسکول بھی بنا دیے گئے، ٹھیک ہے، سیپریٹ گرلز اسکول۔ پھر 7واں پلان آتا ہے جی 1988 میں، اور اس میں شیلٹر لیس اسکولوں کو بلڈنگ، فرنیچر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسکول جو 1.5 ریڈیس کلومیٹر میں 1.5 کلومیٹر ریڈیس کے اندر اسکول دیے گئے، ٹھیک ہے، تو فرنیچر مین چیز ہے، اور 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسکول دیا جانا، یہ اس جو ہمارا 5 ایئر پلان ہے اس کا مین فیچر ہے۔ پھر ہمارا 1993 کا پلان ہے، اسی میں جو ہے وہ آپ کی وہ بھی آ گئی تھی 1992 کی پالیسی، تو اس میں یونیورسل پرائمری ایجوکیشن باقاعدہ طور پر لانچ ہوئی پہلی مرتبہ 1993 میں۔ 1990 میں پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا، جومٹین ایجوکیشن فار آل کانفرنس، تو 1990 میں پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کہ ہم کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر پرائمری کا نہیں چھوڑیں گے، ہر بچہ پرائمری کا بچی اسکول میں داخل ہوگا، اس کو کہتے ہیں UPE یونیورسل پرائمری ایجوکیشن۔ تو پھر پاکستان نے اپنے اگلے 5 سالہ منصوبے میں پہلی بات رکھی بھی یہی تھی کہ 5 سے 9 سال تک ایج کے ہر بچے کو اسکول میں ہم داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ادھر آپ دیکھیں تو یہ بھی اسی دور میں چونکہ آتا ہے نا، تو یہاں پہ بھی اسکول بنائے گئے پہلے، پھر ان اسکولوں کو اسی جومٹن کانفرنس میں کہ ہم UP کریں گے، یعنی ہر بچی کو اسکولوں کے اندر داخل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یونیورسل کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کے لیے۔ اچھا، جینڈر رورل اربن امبیلنس ختم کیا جائے گا، پرائمری اسکول 300 پاپولیشن کے لیے بنایا جائے گا، ٹیچر کی ٹریننگ کی جائے گی، ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کیا جائے گا، اور گرلز اسکول جو ہے پہلے اوپن کیے جائیں گے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ 8 منصوبے یہاں تک ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو اب 5 ایئر پلان کے بجائے جو ہمارا پلاننگ بورڈ ہے اس نے اس کا نام کیا رکھ دیا، MTDF میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک، ٹھیک ہے۔
2005 سے 10 تک یہ ہمارا پہلا MTDF آیا اور ابھی بھی آ رہے ہیں.